अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मूसा सईद वॉइस ऑफ पीपल यूट्यूब चैनल से मुखातिब हूँ। आज जुमे का मुबारक दिन है और 8 नवंबर सन 2024 है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान के सेंट्रल कमेटी के मेंबर जनाब जाम बशीर साहब मेरे साथ हैं, तो हम आज की नशस्त में कुछ आपसे शेयर करना चाहते हैं। जी फरमाइए जाम साहब, आज की किस टॉपिक पे बात की जाए? हाँ मुसलसल साहब, मेहरबानी, शुक्रिया। आजकल तो करंट जो इशू है वो तो यही है कि कल तक लोग ट्रंप की जीत को मौजूए सुखन बनाए हुए थे कि ट्रंप जीत गया है। उसके बाद फिर इमरान खान ने एक स्टेटमेंट दे दिया जेल में सहाफ़ियों और वकला से बातें करते हुए कि क्योंकि ये जो उनका सोशल मीडिया है पीटीआई वालों का, वो ये मैसेज पब्लिक में आम तौर पर दे रहा था कि भाई ट्रंप से हमारे बहुत दोस्ताना ताल्लुकात हैं, तो वो आ गया है तो हमारी मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। तो कल जब उन्होंने सहाफ़ियों से मुलाकात की, जुमेरात के दिन मुलाकात होती है पीटीआई के बानी इमरान खान से, तो इमरान खान ने कहा कि हमें ज़्यादा फेवर की ज़रूरत नहीं है, बस वो न्यूट्रल रहे, हुकूमत की सरपरस्ती हुकूमत पाकिस्तान की फेवर ना करे। तो मैं इस पर आपके तबसरा चाहता हूँ कि ये उसने बयान क्यों दिया है। जी जाम साहब, पहले तो मैं शुरू में ही ये बात कहूँगा कि मैं बहुत वाचिर रहा हूँ एक सियासी स्टूडेंट्स की, कारकुन की हैसियत से, स्टूडेंट्स की हैसियत से, कि मैं मॉनिटरिंग एक तरह की करता रहता हूँ। जितने भी हमारे यहाँ एक्टिव पॉलिटिकल किरदार हैं, उनमें से एक सबसे जो लीडिंग किरदार है, स्टार वैल्यू रखता है, वो इमरान खान है। तो इमरान खान का जो ये बयान आया है, ये मेरे नज़दीक सबसे ज़बरदस्त पॉलिटिकल बयान है और इसे मैं दी एक्सीलेंट करार दूँगा। अच्छा, वो आप पूछेंगे कि वो क्यों? बात यह है कि एक तासुर था एक अरसे से, तो ये सिर्फ पीटीआई नहीं बल्कि पीटीआई के बाहर के हलकों का भी ये ख्याल रहा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उसके बहुत करीबी दोस्ताना ताल्लुकात हैं इमरान खान के साथ, तो वो उसे एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। बल्कि इसमें तो मरीम नवाज़ भी, नवाज़ शरीफ भी और शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर भी, ये सब ये बात कहते रहे हैं कि ये, बल्कि बहुत आपस में ब्रैकेट करते हुए कि ट्रंप और जब ट्रंप का सवाल आया था अमेरिका में कि और ये लोग पावर में आए थे, तो उन्होंने कहा कि एक पाकिस्तान में भी ट्रंप है और उसकी ट्रू कॉपी है और वो इमरान खान है। तो ये एक बात सामने, यानी वो भी ये बात देते थे जो बात कहते हैं, खुद पीटीआई के लोगों ने भी की। और फिर जो एक गैर जानबदार ऑब्जर्वर है, मेरे नज़दीक उसमें लीडिंग जो है वो मुशाहिद हुसैन सैयद हैं, जो सेनेटर थे उन दिनों में, फिर वो बाद में उनकी मुद्दत ख़त्म हो गई। उन्होंने भी उसके बाद भी बड़े तवातर के साथ वो कहते रहे हैं, बल्कि उन्होंने तो कई माह पहले ये बात कह दी थी कि फिर भी तो छोड़ोगे, ये ट्रंप पावर में आ रहा है, वो जीत जाएगा इलेक्शन, फिर एक फ़ोन आएगा और फिर छोड़ना पड़ेगा। तो असल में ये बात इस हवाले से भी की जा रही है कि पाकिस्तान मुकम्मल अमेरिका के कंट्रोल में रहा। अब इमरान खान साहब ने जो बात की है, चेयरमैन पीटीआई ने, वो ये की है कि आप न्यूट्रल रहें। देखें, ये एक बात तो बिल्कुल न्यूट्रल ही की होनी चाहिए कि इमरान खान साहब की ज़रूरत थी, तो मसलन हुक्मरान जब कोई वज़ीर आज़म होता है तो उसकी ज़रूरत होती है कि जुडिशरी भी उसके साथ हो और फ़ौज भी उसके साथ हो, बल्कि फ़ौज ज़्यादा साथ होगी तो फिर जुडिशरी से भी ज़्यादा फ़ौज का वो होता है। तो इसलिए फिर इमरान खान ने जब अलहदा होने लगे थे जनरल जावेद कमर बाजवा, तो उस वक़्त फिर ये कहा था कि न्यूट्रल तो है, वो तो जानवर होते हैं। यानी वो इमरान खान साहब को अपनी हुकूमत चलाने के लिए फ़ौज के सिपह सलार की बहुत ज़रूरत थी। तो अब लेकिन जब वो अलहदा हो गए, तो अब इमरान खान की ज़रूरत ये है कि अब वो न्यूट्रल हो जाए, और बल्कि तो मेरे हमायती हूँ ताकि मुझे पावर लाने में, क्योंकि पाकिस्तान जो है इसमें फ़ौज की
کی حمایت کے بغیر پاور میں آنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. امریکی بھی اگر یہاں پر کسی کو پاور میں لاتے رہے ہیں تو وہ پاکستان میں جو تبدیلیاں لاتے رہے ہیں وہ فوج کے ذریعے ہی لاتے رہے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمیں جو یہاں پر امریکہ آپریٹ کرتا رہا تو اس میں فوج کا بڑا کردار رہا. تو اب آپ دیکھیں ہمارے سامنے ضیاء الحق کی بھٹو سے بغاوت ہے، وہ سب کچھ اس کے پیچھے یہ امریکی وہ تھا، حکمت عملی کام کرتے تھے. تو اب عمران خان کو یہ تو یقین ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ مجھے ہی سپورٹ کرے گا، لیکن اس کے ساتھ وہ پاکستان میں اس تاثر کو ختم کرنا چاہتا ہے کہ یہ بات جو ہے یہ لوگوں میں مستحکم نہ ہو کہ میں امریکہ کے جو ٹرمپ برانڈ امریکہ ہے کہ اس کا میں ایجنٹ ہوں. ایک تو وہ اس سے ایک اس کو ختم کرنا چاہتا ہے تاثر، یہ اچھی بات ہے. تو ایک دوسری بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی ایک پولیٹیکل میچورٹی ہے جو اس میں آئی ہے ہمارے اس میں، یعنی پاکستان کو ایک ایسا لیڈر اب مل رہا ہے جو کہ یہ دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے کے تمام پہلوؤں سے آگاہی اور ان کو استعمال کرنے کی اس میں صلاحیت بھی بڑھ رہی ہے. تو میرے نزدیک تو اس کی بات یہ ہے کہ یہ عمران خان نے یہ جو بیان دیا ہے اس سے عمران خان کو اس بات کا یقین ہے، وہ یہ بھی بتانا چاہتا ہے کہ عوام تو میرے ساتھ ہے. تو امریکہ جو ہے وہ اگر نیوٹرل رہے، یعنی یہاں پر سپورٹ نہ کرے فوج اس کو، میرے مخالف گروپ کو، تو یہ برقرار نہیں رہ سکتے. تو اس لیے پھر ساتھ ہی اس نے یہ بھی کال دی ہے کہ وہاں کے پی ٹی آئی کے کارکن تیاری کریں، عوام تیاری کریں ایک احتجاجی تحریک کی بھی. تو یہ ایک بات. دوسری بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے یہ بھی ایک میسج دیا ہے ان فورسز کو جو کہ یہ پاک چین دوستی کو امریکہ کے حوالے سے جو یہاں ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں. تو عمران خان یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ بھئی میرے وجہ سے وہ انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میری جو سوچ ہے وہ پاکستان کے حوالے سے ہی ہوگی کہ پاکستان کے لیے کیا بہتر ہے. میں نے تو ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ گزشتہ دنوں جب شنگھائی کوآپریشن کی تنظیم کی جو تھی اجلاس ہو رہا تھا، تو ان زمانے میں نے پھر ایک اسٹیٹمنٹ بھی، اخباری اسٹیٹمنٹ بھی پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو کے مرکزی رہنما کی حیثیت سے جاری کیا تھا، اور پھر میں نے اپنے فیس بک پر بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا کہ یہ ایک ایکسیلنٹ موقع ہے جو ایک بار پھر عمران خان نے ضائع کیا. تو اب آپ پوچھیں گے کہ وہ کیا موقع تھا کہ جو ضائع کیا، کہ جب وہ شنگھائی کوآپریشن کی جو تنظیم کا اجلاس ہو رہا تھا ان سربراہوں کا پاکستان میں، تو یہ ایک بہت بڑا ایونٹ تھا. تو اس موقع پر جو تھی وہ اب آپ دیکھیں کہ امریکہ کی اور چین کے مخالف جو قوتیں ہیں ان کی ضرورت تھی کہ پاکستان کو ڈسٹرب کیا جائے. تو کراچی میں چینیوں کی ہلاکت کا معاملہ سامنے آیا، اسی طرح بلوچستان میں مزدوروں کی ہلاکت کا واقعہ سامنے آیا. تو اس موقع پر عمران خان کو جو ایجیٹیشنل پالیٹکس تھی اس کو یہ کہہ کر اسے ترک کر دینا چاہیے تھا کہ کیونکہ ایک بہت بڑا یہاں پر ایونٹ ہو رہا ہے جس میں جو ہے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے ہیڈز آ رہے ہیں، تو اس میں دوسرے معنی تو میں اس میں اپنی پارٹی کو حکم دیتا ہوں کہ کارکنوں کو حکم دیتا ہوں کہ اس میں کوئی ایجیٹیشن نہیں کرنا، بلکہ عوام سے میں اپیل کرتا ہوں کہ یہ ان کا بھرپور استقبال کیا جائے. ہاں، مہمان آ رہے ہیں، مہمان آ رہے ہیں. تو اس میں چینی رہنما خاص طور پر امپورٹنٹ تھے، روسی امپورٹنٹ تھے، تو کہ ان کا بہت بھرپور استقبال کیا جائے اور کارکنوں سے یہ کہ استقبال کیا جائے. تو پھر جب کہ یہ ضرورت تھی، حکمرانوں کی ضرورت یہ تھی کہ نہیں یہ ایجیٹیشن کی کال کو برقرار رکھا جائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ موقع عمران خان نہیں سنبھال سکے، ورنہ اس کے بڑے پازیٹیو اثرات ہوتے. جیسے اس بیان کے پازیٹیو اثرات ہوں گے تو وہ پازیٹیو اثرات اس طرح ہوتے کہ فوج یہ سمجھتی کہ یار یہ اب اس نے قوم کی ضرورت کے مطابق، پاکستان کی ضرورت کے مطابق یہ اس نے وہ کیا ہے، یہ ڈسٹرب نہیں کرے گا جو پاکستان چائنا کے تعلقات ڈیولپ ہو رہے ہیں. تو کیونکہ ان کو خطرہ تو یہی ہے، اور یہ جو ہمارے پولیٹیکل حکمران ہیں یہ اسی بینیفٹ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اسی وقت معذرت کے ساتھ کہ شنگھائی تعاون کانفرنس جب ہو رہی تھی
تو یہ بھی احتجاج کی کال دے رہے تھے عمران خان، تو وہ اسے ریاست مخالف بیانے کے طور پر لوگوں کو بتا رہے لوگوں کو بتا رہے بتا رہے ہاں، تو وہ یہ موقع نہیں دینا چاہیے، نہیں دینا چاہیے. بالکل یو آر ویری رائٹ کہ آپ نے بالکل درست بات کی کہ میرے نزدیک یہ تھا کہ اگر یہ دیکھیں بات سنیں کہ پولیٹیکل جو لیڈر ہوتے ہیں، عظیم لیڈر وہ ہوتے ہیں جو کہ نیگیٹو کو پازیٹیو میں بدلتے ہیں. یہ صلاحیت ہوتی ہے بالکل ایسے ہی جیسے کہ ایک کاروباری شخص میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ نقصان کو نفع میں بدل دیتا ہے. اور ایک اچھے کمانڈر کی، فوجی کمانڈر کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ فتح کو شکست کو فتح میں بدل دیتا ہے. تو اور یا پھر اگر شکست ہو بھی جائے تو وہ اس کا رزلٹ فتح میں تبدیل کر دیتا ہے، اور جیتا ہوا فریق جو ہوتا ہے وہ ہار جاتا ہے. تو یہ ایک امپورٹنٹ بات، یہی پالیٹکس میں بھی ایسی بات ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان اس زمانے میں یہ بات کر لیتے تو فوج کے ساتھ اس کے بہت بہتر تعلقات ہو جاتے، اور اس کے بعد پھر چینی جو ہے اگر وہ ایک خطرہ محسوس کر رہے تھے کہ عمران خان جیسے پہلے اس کی حکومت آئی تھی تو یہ سی پیک کے پاس ایک مثبت پیغام چلا جاتا پی ٹی آئی کی طرف سے. تو یہ اب ایک بات عمران خان نے ایک تو اس تشخص کو گہرا کرنے کی کوشش کی ہے کہ میں کسی ٹرمپ کا ایجنٹ نہیں ہوں، میں اگر ہوں نمائندہ ہوں تو پاکستان کا ہوں. تو یہاں پر یعنی وہ جو ایک خوف پیدا کر کے اس کو حکومت میں آنے سے روکا جا رہا ہے اور اس کو جیل میں رکھا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے ایک ہلکے ایسا ہو. تو میں ایک جام صاحب اس میں آپ کو ایک تاریخی حوالہ دوں گا کہ چیئرمین ماؤ زے تونگ جو تھے یہ لانگ مارچ کر رہے تھے، اور یہ جو چیئرمین ماؤ زے تونگ کا لانگ مارچ ہے یہ پسپائی کا لانگ مارچ ہے. جبکہ چیانگ کائی شیک جو کہ سامراجیوں کا ایجنٹ تھا، چین کی گماشتہ ایلیٹ کلاس کا ایجنٹ تھا، پریزیڈنٹ چین، تو وہ اس کے اوپر حملہ آور کر رہے تھے. تو ایک جگہ ایسی آئی اب، لیکن اس کے مقابلے میں جو ماؤ زے تونگ تھے، چیئرمین ماؤ زے تونگ، وہ بار بار انہیں کہہ رہے تھے کہ بھی ہمیں آپس میں لڑنا نہیں چاہیے. چیوین لائی بھی چینی ہے، میں یہ اپنا چیانگ کائی شیک بھی چینی ہے، اس کی ٹیم بھی چینی ہے، میں بھی چینی ہوں. تو اس میں گماشتہ کردار ادا کرنے کی بجائے چیانگ کائی شیک کو قومی کردار ادا کرنا چاہیے، چین کو آزاد کروانا چاہیے. تو اس کے لیے ماؤ زے تونگ کی لائن یہ تھی کہ چین کو متحد ہو کر جو ہے یہ بیرونی سامراجی قوتوں کو ملک سے نکالنا چاہیے. تو اس کے بڑے پازیٹیو اثرات ڈیولپ ہو رہے تھے خود چیانگ کائی شیک کی حکومت کے اندر. تو ایک موقع پر ایسا آیا کہ یہ جو سرخ فوج تھی، کمیونسٹ جو آرمی تھی ریٹریٹ کی، وہ گھیراؤ میں آ گئی. تو چیانگ کائی شیک نے میسج بھجوایا گورنر کو کہ یہ اب یہ گھیرے میں آ گئے ہیں، کمیونسٹوں کو تباہ کر دو. تو لیکن وہ اب چیئرمین ماؤ زے تونگ کی اس کا حامی تھا وہ گورنر، اگرچہ وہ اظہار نہیں کر رہا تھا لیکن وہ دل سے یہ بات تسلیم کر رہا تھا کہ چین پر جو سامراجی کنٹرول ہے یہ ٹوٹنا چاہیے. تو ماؤ زے تونگ کی لائن درست ہے. تو اس جرنیل نے جو گورنر تھا اس نے اسے چیانگ کائی شیک کے ڈائریکشن پر عمل نہیں کیا، حملہ نہیں کیا. تو جب اس میں تاخیر ہو گئی تو چیانگ کائی شیک کو بہت پریزیڈنٹ کو یہ احساس ہوا. اس نے کہا کہ یار وہ عمل نہیں کر رہا تو میں کیوں نہ جا کر گورنر ہاؤس میں بیٹھ کر تو وہاں پر میں یہ جو سرخ فوج ہے گھیرے میں آئی ہوئی اس کو تباہ کروں. تو وہ اس پر امپلیمنٹیشن کروانے کے لیے وہ ہوائی جہاز پر آ گیا اور گورنر ہاؤس میں. تو اس گورنر نے پتہ کیا کیا، جو چیانگ کائی شیک کی حکومت کا گورنر تھا، اس نے اس کو ہاؤس اریسٹ کر دیا. اچھا. اور ہاؤس اریسٹ کرنے کے بعد اپنے ایک نمائندے کو بھیجا خفیہ طور پر چیئرمین ماؤ زے تونگ کے پاس. تو چیئرمین ماؤ زے تونگ سے اس نے کہا، میسج پہنچایا اس گورنر کا کہ وہ پوچھ رہے ہیں، گورنر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب یہ میرے گھیراؤ میں ہے، میں اسے قتل کر دوں، مار دوں، کہ اگر آپ اجازت دیں بتائیں تو میں مار دوں. تو اس وقت ماؤ زے تونگ نے کہا نہیں. ماؤ زے تونگ نے کہا کہ نہیں، اس کو مارنا نہیں ہے بلکہ ہمارا کوئی اتحاد کروا دیں. اور اس میں الاؤ نہیں کیا. اگر ماؤ زے تونگ اس جرنیل گورنر کو کہہ دیتا کہ تم اپنے صدر کو مار دو تو وہ اسے مار دیتے. اچھا، اس کی جان بچائی. اس کے بعد جب یہ اس بات کا پتہ چلا تو سینٹرل کمیٹی کے اجلاس میں، سینٹرل کمیٹی کے جس میں چیوین لائی بھی شریک تھا،
दूसरे सब लोग शरीक थे। तो वो पड़ गए चेयरमैन माओ तुंग को कि चियांग काई शेक ने हमारे हज़ारों आदमी जो है कत्ल करवा दिए हैं, हमें इतना वो किया है और आपने उसकी जान बचाई है, उसको तो मार देना चाहिए था। तो इस पर चेयरमैन माओ तुंग ने, जो इजलास की प्रेजाइड कर रहा था, उसने अपने उन तमाम सेंट्रल कमेटी के मेंबरों को, जो कि उसके ऊपर चढ़ाई किए हुए थे, ब्लेम कर रहे थे कि तुमने दुश्मन को बचाया है, तो उसने कहा ये दुश्मन को बचाने, जितना तुम्हारा दुश्मन है उतना मेरा भी दुश्मन है। मेरे बेटे का मर्डर करवाया, मेरी मिसेज जो है उसको रेप करवा के उसको कत्ल करवाया चियांग काई शेक के फौजियों ने और उन्होंने, तो मैं तो बहुत विक्टिम हूँ उसका, लेकिन मैंने इसको क्यों उसकी जान बचाई। अब ये माओ तुंग ने एक्सप्लेन किया। उसने कहा मैंने इसलिए उसकी जान बचाई कि अब उसके कत्ल होने के बाद फिर कोई नया फ्रेश चेहरा आता, सदर बनता साम्राज्यों का, जो चियांग काई शेक की जगह, तो फिर हमें एक नए सिरे से लड़ाई करना पड़ती। उसने कहा कि फिर उसने क्वेश्चन किया, उसने कहा कि उसको मर्डर करवाने के बाद क्या हम इस काबिल हैं कि हम टेक ओवर कर लें हुकूमत को, कि जब हम टेक ओवर करने के पोजीशन में नहीं हैं तो हमें उस वक्त तक का इंतज़ार करना चाहिए जब तक कि हम टेक ओवर करने की पोजीशन में ना आ जाए। तो ये एक बहुत बड़ी हिकमत अमली कामयाब साबित हुई और चेयरमैन माओ तुंग कामयाब हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि चेयरमैन जो है इमरान खान कि वो इसमें उन्होंने सही सिमत में एक सही बयान दिया है। तो लेकिन काश वो मौका भी जो मैंने आपको बताया कि जिससे अपना शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस जो है, तंजीम जो है, उसमें जो यहाँ पे समिट हो रहा था, कि अगर उस वक्त ये पॉजिटिव रोल अदा कर देते तो सारे पाकिस्तान के अवाम बहुत ज़्यादा उनकी हमायत हासिल हो जाती। और फिर क्योंकि पाकिस्तान के इमरान खान को ये बात समझ में आई है इस बयान से, ये बात भी हमें, कि पाकिस्तान के अवाम अमेरिका के पाकिस्तान में जो उसका कॉलोनियल सेटअप है जो अब टूट रहा है, तो वो अवाम जो है उससे बड़ी नफरत करते हैं। जब इमरान खान ने मकबूलियत उसकी इसी हवाले से तो हुई है कि वो अमेरिका के खिलाफ साइफर का वो लेकर खड़ा हो गया, वरना वो तो ज़मीन दोस्त हो चुका था सियासी हवाले से। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक सही सिमत की तरफ, हाँ उसके असरात तो यकीनन ये होंगे जी 15 मिनट, हाँ। तो इसमें ये एक सूरत हाल है साहब। ये आपने बड़ी अच्छी वजाहत की, बिल्कुल दोस्तों को समझ आएगी इस स्टेटमेंट को मद्देनज़र रखते हुए। थोड़ा सा लाउड। हाँ, ये ताज़ा बयान जो इमरान खान का है, इससे उसकी सियासी मैच्योरिटी की तरफ हमें उसका कदम लगता है और आपने दुरुस्त अंदाज में वजाहत की है। दोस्तों को ये बात समझ आएगी। शुक्रिया।